جب میرا تعلق اللہ سے کمزور ہوتا ہے، اور کمزور کب شروع ہوتا ہے؟ جب میری نمازوں میں بے ٹائمی، بے قیدگی آنی شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے. مومن کی ملاقات کیسے ہوتی ہے؟ نماز کے ساتھ. اور اللہ نے اپنی مدد کا طریقہ کیا بتایا؟ کوئی چلا نہیں بتایا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، مجھ سے مدد چاہتے ہو؟ ذلیل و عزت چاہتے ہو؟ بے اولاد و اولاد چاہتے ہو؟ بیمار و شفا چاہتے ہو؟ مقروض ہو، بندوبست کر دوں میں. تو تیرا کام کیا ہے؟ صبر اور نماز. اور سب سے زیادہ بے صبری ہماری اس کام میں ہے. مولوی صاحب تھوڑے کول ہیں، ہفتہ ہو گیا پڑھائی کرنے پہ، کوئی فرق نہیں پیا. میں چلا گیا، میں مجبور ہو گیا فلانے کو. انہیں تویز دیتے، کیلے دیتے، ٹھوکنا سے خود کا بیڑا گرک ہو گیا. بے صبری نے تجھے مروایا نا. ذرا صبر تو کر. رب کہہ رہا ہے تجھے، اتنی بڑی طاقت والا، کن کہہ کے فیکون کر کے ساری کائنات کو بنانے والا، وہ تجھے فارمولہ دے رہا ہے کہ میں رب تیری مدد کروں گا. تو دو کام کر. کیا کر؟ صبر اور نماز. نہ مجھ میں اگر نماز ہے تو صبری نہیں، بے صبری ہے. اگر بے صبر ہے تو نماز نہیں ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ سے ملاقات معراج کہتے ہیں نا. پھر آپ نے فرمایا مومن کی معراج ہے نماز، ہے نا. تو اللہ اس کے کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اتنا قریب اللہ. اور نہ اس نے تمہاری چغلی لگانی ہے کسی کو، نہ تجھے شرمندہ کرنا ہے. تم نے چپکے سے بیٹھنا ہے. اس کے یا اللہ جتیاں بھی لینیاں نہیں، وہ کہے گا دے داں گا. یا اللہ نمک مکیا ہے، وہ بھی اس نے کسی کو کہنا ہے کہ وہ جا دیکھو میرے کو جتیاں منگنا ہے. یہ وہ رب ہے تیری ساری زبانیں سمجھنے والا، تیری رگے حیات کے قریب، خزانوں کا مالک. تجھے پکار رہا ہے، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح. تجھے میں دونوں جہاں میں کامیابی دوں گا. کتنی مسجدیں بڑھتی ہیں، کون جاتا ہے؟ مجھے کہتے ہیں سلسلہ دعا کرے اللہ میں کامیاب کرے. اور بدبخت مجھے کہتا ہے تجھے کیا پتا میری قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں. جو قبول کرنے والا خود تجھے 5 ٹائم بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ میں رب تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے دونوں جہاں کی کامیابی دوں گا. کتنے لوگ جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں. ہم نے تو اللہ سے تعلق خود خراب کیا ہوا ہے. جب اللہ سے تعلق خراب ہوگا، جب اس ملک کے بادشاہ سے تمہارا تعلق خراب ہوگا، تو پھر شیاطین تمہارے پر جھپٹیں گے. پھر بدماش لوگ تو تجھے نہیں چھوڑیں گے. اس سے تعلق مضبوط صرف نماز کے ساتھ ہوگا، سچ کے ساتھ ہوگا، حلال کے ساتھ ہوگا، خیانت نہیں ہوگی، بے حیائی نہیں ہوگی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. 40 سال سے نماز بھی پڑھوں، 50 سال سے، پھر چغلیاں بھی کروں، حسد بھی کروں، فلمیں بھی دیکھوں، بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر، بیوی کے ساتھ، نانی کے ساتھ، دادی بیٹھی ہوئی ہے، میں سارے کاموں سے فارغ ہو کر ڈرامے بھی دیکھ رہا ہوں، فلمیں بھی دیکھ رہا ہوں، گھر میں ساتھ بھی چل رہا ہے. تو بتاؤ تیرا قرآن صحیح ہے یا تو غلط ہے؟ تیرا رب کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اپنے اعمال کو دیکھو. قرآن غلط نہیں ہے. بسم اللہ پڑھتے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اگر بیچ میں یاد آ جائے بسم اللہ یوم الآخر کہہ دو، وہ کہہ کر دیتا ہے، وہ الٹی کر دو. قسم اللہ کی ان چیزوں کو میں نے اپنے تجربے میں نے جب حدیث کو سنا، پڑھا، اس کے بعد جن کو رگڑا دیا، پوچھا تم نے اسے کس طرح کیا، ایسے تمہیں کیا ہوتا ہے، اس دعا سے تجھے کیا ہوتا ہے، پھر وہ بتاتا ہے مجھے یہ ہوتا ہے، یہ کرتے ہو تو یہ ہوتا ہے، یہ کرتے ہو تو یہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فضول باتیں آپ کو بتائی ہیں؟ ٹوائلٹ میں جانے کی دعا ہے. آپ نے فرمایا جب تک آدمی خاموش رہتا ہے، شیاطین کے درمیان اس کا پردہ رہتا ہے. جب وہ بولے گا تو پھر وہ پردہ ہٹ جاتا ہے، پھر وہ تمہارے جسم کے ساتھ کھیلتا ہے. آج فون ہے، ہیلو میں لیٹرین کی بیٹھا ہے، میں فوج سے فون کر، ٹوائلٹ کے اندر باتیں ہو رہی ہیں، کپڑے اترے ہوئے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، بیوی سے باتیں ہو رہی ہیں، بیوی اندر سے والے دے رہی ہے، ہانڈی کا چولہا بند کر دینا، لگ نہ جاوے ہانڈی. یہ کیا ہے؟
یہ ساری باتیں اللہ کے نبی بتا کر گئے ہیں کہ مت بولو، دعا پڑھو، باہر کھڑے ہو کے دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ کیا ہے؟ مذاق ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آیا ان پلیت جنوں اور جننیوں سے۔ اس کا مطلب پاک بھی جن ہوتے ہیں، خاص کر کے کہا پلیت جن اور جننیوں سے۔ گھر سے نکلنے کی دعا کوئی ایسی دعا نہیں جس سے تمہارا جو اقرین ہے، جو تمہارا جو حمزات ہے، وہ تم سے علیحدہ ہو جائے۔ صرف اس دعا پڑھنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، باہر جو کھڑا اس کے انتظار میں کہ آج یہ نکلے گا، اس سے میں یہ گناہ کرواؤں گا، یہ کرواؤں گا، یہ کرواؤں گا، جو اس کا اپنا ذاتی جن جو اس کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ اس سے پوچھا کیوں کھلوتا ہے، تم کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ کہتا میں اس کے انتظار میں ہوں۔ کہتا ہوں چلو میں اس کا ذاتی جن ہوں، اس نے کچھ کلمے ایسے پڑھے ہیں کہ میں نے آواز آسمان سے سنی ہے کہ اے بندے تو میرے امان میں آ گیا، اب میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا، تو کیا کرے گا؟ ہے یقین ان باتوں پہ؟ بتا کر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے لوگ ہیں جب گھر سے نکلتے ہیں یہ دعا پڑھتے ہیں، منگل سوتر باندھ لیتے ہیں، راکھیاں باندھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ امام ضامن ہے جی، یعنی کہ امام کی ضمانت ہے، تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ بے نظیر نے کتنے امام ضامن باندھے ہوئے تھے، کہاں کے؟ ضمانت اس کی، وہ ضمانت دیتا ہے، وہ محافظ ہے، وہ تحفظ کرے گا تیری جان کا، تیری مال کا۔ فجر پڑھ ٹائم پہ، بیٹھ کے اذکار کر، بچوں کو جگا، اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے، پھر دیکھو انشاءاللہ تعالی یہ مصیبتیں کیسے بھاگتی ہیں تمہارے گھروں سے۔ آج ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہو، سفر کرتے ہو، لمبے لمبے فلاں جگہ جاؤ جی، یہ کرو جی، وہ کرو جی، وہ تیرے گھر میں تو اللہ کے قریب نہیں، اللہ تیرے قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ اتنا تو تیری امی بھی قریب نہیں ہے، تو بھی نہیں اپنے قریب، وہ تیری رگے حیات کے قریب ہے۔ جب تم مجھ سے دعائیں مانگتے ہو، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب تم دعائیں مانگتے ہو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اس اللہ کو چھوڑا ہوا ہے؟ اللہ سے رابطے کے لیے صرف اور صرف نماز۔ آزما کر دیکھو، کبھی ایک دم کو خبر ملتی ہے کوئی کسی قسم کی، اسی وقت گھر والوں کو بولو اٹھو وضو کرو، 2 نفل پڑھو، گھر میں 2 نفل پڑھو، مسجد کی نسبت گھر میں نفل زیادہ افضل ہے، پھر اس کے بعد سب دعا مانگو۔ دیکھو کیسے مصیبت کا پہاڑ جو آپ کو ٹیلی فون کی وجہ سے پتہ چلا ہے کیسے دور ہوتا ہے، ایسے وسائل، ایسے اسباب میرا رب پیدا کرے گا کہ انشاءاللہ العزیز چند گھنٹوں میں، چند گھڑیوں میں اللہ تمہاری اس مصیبت کو ڈال دے گا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ ہماری ویڈیو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر، کمنٹس لازمی کیجیے۔